اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، الحمدللہ ہم نے ربیع الاول کے مقدس مہینے کی مناسبت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا تفصیلی مطالعہ شروع کیا ہے، جس کے لیے ہم نے منتخب کتاب الرحیق المختوم کو شروع کیا ہے۔ آج انشاءاللہ دعوت کے ادوار و مراحل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا سلسلہ کیسے شروع ہوا اور کن کن مراحل سے گزرا۔ تو اس لیے میری گزارش ہے کہ تمام اسٹوڈنٹس بھی اور دوسرے بھی عام لوگ بھی جو سیرت نبی علیہ السلام کو پڑھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، وہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر جو ہے ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ تو بسم اللہ پڑھ کے شروع کرتے ہیں۔ دعوت کے ادوار و مراحل۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں جو ایک دوسرے سے مکمل طور پر نمایاں اور ممتاز تھے۔ وہ دونوں حصے یہ ہیں: مکی زندگی تقریباً 13 سال، مدنی زندگی 10 سال۔ ٹھیک ہے جی، یہ یاد ہونا چاہیے کہ مکے میں کتنے سال تبلیغ کی اور مدینے میں۔ پھر ان میں سے ہر کئی مرحلوں پر مشتمل ہے، ان میں سے ہر حصہ کئی مرحلوں پر مشتمل ہے۔ یہ مرحلے بھی اپنی خصوصیات کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف و ممتاز ہیں۔ اس کا اندازہ آپ کی پیغمبرانہ زندگی کے دونوں حصوں میں پیش آنے والے مختلف حالات کا گہرا سے گہرا جائزہ لینے کے بعد ہو سکتا ہے۔ مکی زندگی 3 مرحلوں پر مشتمل ہے۔ پس پردہ دعوت کا مرحلہ 3 برس، اہل مکہ میں کھلم کھلا دعوت و تبلیغ کا مرحلہ 4 سال نبوت کے آغاز سے 10ویں سال کے اواخر تک۔ ٹھیک ہے، نبوت کے آغاز سے 10ویں سال تک۔ مکہ کے باہر اسلام کی دعوت کی مقبولیت اور پھیلاؤ کا مرحلہ 10ویں سال نبوت کے اواخر سے ہجرت مدینہ تک۔ مدنی زندگی کے مراحل کی تفصیل اپنی جگہ آ رہی ہے۔ تو سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ کیا ہے؟ کاوش تبلیغ۔ ٹھیک ہے، تو بسم اللہ پڑھ کے یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ خفیہ دعوت دینے کے 3 سال۔ یہ معلوم ہے کہ مکہ دین عرب کا مرکز تھا۔ یہاں کعبہ کے پاسبان بھی تھے اور ان بتوں کے نگہبان بھی، جنہیں پورا تقدس کی نظر سے دیکھتا تھا۔ اس لیے کسی دور افتادہ مقام کی بنسبت مکہ میں مقصد اصلاح تک رسائی زیادہ دشوار تھی۔ یہاں ایسی عظمیت درکار تھی جسے مصائب و مشکلات کے چھٹکے پر اپنی جگہ سے نہ ہلا سکے۔ اس کیفیت کے پیش نظر حکمت کا تقاضا تھا کہ پہل دعوت و تبلیغ کا کام پس پردہ انجام دیا جائے تاکہ اہل مکہ کے سامنے اچانک ایک ہیجان خیز صورت حال نہ آ جائے۔ اولین راہوان اسلام۔ ٹھیک ہے جی، پہلے جو اسلام جنہوں نے قبول کیا، یہ بالکل فطری بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان لوگوں پر اسلام پیش کرتے جن سے آپ کا سب سے گہرا ربط و تعلق تھا، یعنی اپنے گھر کے لوگوں اور دوسرے اور دوستوں پر۔ چنانچہ آپ نے سب سے پہلے انہیں دعوت دی۔ اسی طرح آپ نے ابتدا میں اپنی جان پہچان کے ان لوگوں کو حق کی طرف بلایا جن کے چہروں پر آپ بھلائی کے آثار دیکھ چکے تھے۔ یہ جان چکے تھے کہ وہ حق و خیر کو پسند کرتے ہیں، آپ کے صدق و صلاح سے واقف ہیں۔ پھر آپ نے جنہیں اسلام کی دعوت دی، ان میں سے ایک ایسی جماعت جسے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و جلالت نفس اور سچائی پر شبہ نہ گزرا تھا، آپ کی دعوت قبول کر لی۔ یہ اسلامی تاریخ میں سابقین اولین کے وصف سے مشہور ہوئے۔ ان میں سر فہرست آپ کی بیوی ام المومنین حضرت خدیجہ بنت خویلد، آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ، ٹھیک ہے، بن شرحجیل کلبی، آپ کے چچیرے بھائی حضرت علی بن ابی طالب جو ابھی آپ کے زیر کفالت بچے تھے، ٹھیک ہے، اور آپ کے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ یہ سب کے سب پہلے ہی دن مسلمان ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اسلام کی تبلیغ میں سرگرم ہو گئے۔ وہ بڑے ہر دل عزیز، نرم خو، پسندیدہ خصال کے حامل تھے، با اخلاق اور دریا دل تھے۔ ان کے پاس ان کی مروت و دور اندیشی تجارت و حسن صحبت کی وجہ سے لوگوں کی آمد و رفت لگی رہتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے پاس آنے جانے والے، اٹھنے بیٹھنے والوں سے جس کو قابل اعتماد پایا، اسے اب اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی۔ ان کی کوشش حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ مسلمان ہوئے۔ یہ بزرگ اسلام کا ہراول دستہ تھے، ٹھیک ہے جی، یعنی یہ پہلے اولین لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ شروع میں جو لوگ اسلام لائے انہی میں حضرت بلال حبشی بھی ہیں۔ ان کے بعد امین امت حضرت ابو عبیدہ عامر بن جراح، ابو سلمہ بن عبد الاسد، ارقم بن ارقم،
ارقم بن ابی ارقم، عثمان بن مظعون اور ان کے دونوں بھائی قدامہ اور عبداللہ، عبید اللہ بن حارث بن عبد المطلب بن عبد مناف، سعید بن زید اور ان کی بیوی یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن فاطمہ بنت خطاب، حضرت خباب بن ارت، عبداللہ ابن مسعود اور دوسرے کئی افراد مسلمان ہوئے۔ یہ لوگ مجموعی طور پر قریش کی تمام شاخوں سے تعلق رکھتے تھے۔ ابن ہشام نے ان کی تعداد 40 سے زیادہ بتائی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان میں سے بعض کو سابقین اولین میں شمار کرنا محل نظر ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی بعض کو شمار کرنا ذرا تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اس کے بعد مرد و عورتیں اسلام میں جماعت در جماعت داخل ہوئیں، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ میں اسلام کا ذکر پھیل گیا اور لوگوں میں اس کا چرچا ہو گیا۔ یہ لوگ چھپ چھپا کر مسلمان ہوئے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی چھپ چھپا کر ہی ان کی رہنمائی اور دینی تعلیم کے لیے ان کے ساتھ جمع ہوتے تھے، کیونکہ تبلیغ کا کام ابھی تک انفرادی طور پر پس پردہ چل رہا تھا۔ ادھر سورہ مدثر کی ابتدائی آیت کے بعد وحی کی آمد پورے تسلسل اور گرم رفتاری کے ساتھ جاری تھی۔ اس دور میں چھوٹی چھوٹی آیات نازل ہو رہی تھیں۔ ان آیتوں کا خاتمہ یکساں قسم کے بڑے پرکشش الفاظ پر ہوتا تھا۔ ان میں بڑی سکون و بخشش، جاذب قلبی نغمی ہوتی تھی، ٹھیک ہے جی، نغمگی ہوتی تھی جو اس پرسکون اور رقت آمیز فضا کے عین مطابق ہوتی تھی۔ پھر ان آیتوں میں تزکیہ نفس کی خوبیاں، آلائش، دنیا میں لت پت ہونے کی برائیاں بیان کی جاتی تھی اور جنت و جہنم کا نقشہ اس قدر کھینچا جاتا تھا کہ گویا وہ آنکھوں کے سامنے۔ یہ آیتیں اہل ایمان کو اس وقت کے انسانی معاشرے سے بالکل الگ ایک دوسری ہی فضا کی سیر کراتی تھی۔ نماز، چلتے ہیں جی آگے۔ ابتداً جو کچھ نازل ہوا اسی میں نماز کا حکم بھی تھا۔ مقاتل بن سلیمان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدائی اسلام میں 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام کی نماز فرض کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح آپ کے صحابہ کرام واقعہ معراج سے پہلے قطعی طور پر نماز پڑھتے تھے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ نماز پنجگانہ سے پہلے کوئی نماز فرض تھی یا نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سورج کے طلوع و غروب ہونے سے پہلے ایک نماز فرض تھی۔ حارث بن اسامہ نے ابن لہیعہ کے طریق سے موصولاً زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتداءً جب وحی آئی تو آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو وضو کا طریقہ سکھایا۔ جب وضو سے فارغ ہوئے تو ایک چلو پانی لے کر شرمگاہ پر چھینٹا مارا۔ ابن ماجہ نے اس مفہوم کی حدیث بھی روایت کی ہے۔ برا بن عازب اور ابن عباس بھی اسی طرح کی حدیث مروی ہے، ٹھیک ہے، ان سے بھی مروی ہے۔ ابن عباس کی حدیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ یہ نماز اولین فرائض میں سے تھی۔ ابن ہشام کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے نماز کے وقت گھاٹیوں میں چلے جاتے اور اپنی قوم سے چھپ کر نماز پڑھتے۔ ایک بار ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھتے دیکھ لیا، ٹھیک ہے، پوچھا اور حقیقت معلوم ہوئی تو کہا کہ اس پر برقرار رہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں قریش کو اجمالی خبر۔ مختلف واقعات سے ظاہر ہے کہ اس مرحلے میں تبلیغ کا کام اگرچہ انفرادی طور پر چھپ چھپا کر کیا جا رہا تھا، لیکن قریش کو اس کی سنگن لگ گئی تھی، ٹھیک ہے، لگ چکی تھی۔ البتہ انہوں نے اسے قابل توجہ نہ سمجھا۔ محمد غزالی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ خبریں قریش کو پہنچ چکی تھی، لیکن قریش نے انہیں کوئی اہمیت نہ دی۔ غالباً انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح کا کوئی دینی آدمی سمجھا جو الوہیت و حقوق الوہیت کے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ چنانچہ جیسا کہ امیہ بن ابی سلط، قس بن ساعدہ، زید بن عمر، نفیل وغیرہ نے کیا تھا، ٹھیک ہے۔ البتہ قریش نے آپ کی خبر کے پھیلاؤ اور اثر کے بڑھاؤ سے کچھ اندیشے ضرور محسوس کیے اور ان کی نگاہیں رفتار زمانہ کے ساتھ آپ کے انجام اور آپ کی تبلیغ پر رہنے لگی تھیں، ٹھیک ہے جی۔ 3 سال تک تبلیغ کا کام خفیہ انفرادی رہا۔ اس دوران اہل ایمان کی ایک جماعت تیار ہو گئی جو اخوت و تعاون پر قائم تھی، اللہ کا پیغام پہنچا رہی تھی اور اسلام کو اس کا مقام دلانے کے لیے کوشاں تھی۔ اس کے بعد وحی الہی نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکلف کیا گیا کہ اپنی قوم کو کھلا کر، ٹھیک ہے، کھلم کھلا دین کی دعوت دیں، اچھا، ان کے باطل سے ٹکرائیں اور ان کے بتوں کی حقیقت کو واشگاف کریں، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں جی کھلی تبلیغ، دوسرا مرحلہ۔ پہلا مرحلہ تھا کاوش تبلیغ انفرادی طور پر چھپ چھپا کے، اب کھلی تبلیغ۔ چلتے ہیں جی، بسم اللہ۔ اظہار دعوت کا پہلا حکم۔
اس بارے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ قول نازل ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے نزدیک ترین قرابت داروں کا عذاب الہی سے ڈرائیے۔ یہ سورہ شعراء کی آیت تھی۔ اس صورت میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، یعنی یہ بتایا گیا کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا آغاز ہوا، پھر آخر میں انہوں نے بنی اسرائیل سمیت ہجرت کر کے فرعون اور قوم فرعون سے نجات پائی، اور فرعون اور آل فرعون کو غرق کر دیا گیا۔ بلفظ دیگر یہ تذکرہ ان تمام مراحل پر مشتمل ہے جن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور قوم فرعون کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے ہوئے گزرے تھے۔ میرا یہ خیال ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے اندر کھلم کھلا تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی یہ تفصیل اس لیے بیان کی گئی تاکہ کھل کھلا کر دعوت دینے کے بعد جس طرح کی تکذیب و ظلم و زیادتی سے سابقہ پیش آنے والا تھا، اس کا ایک نمونہ آپ اور آپ کے صحابہ کے سامنے موجود ہے۔ دوسری طرف اس سورہ میں پیغمبروں کو جھٹلانے والی اقوام مثلاً فرعون اور قوم فرعون کے علاوہ قوم نوح، عاد، سمود، قوم ابراہیم، قوم لوط اور اصحاب الایکہ کے انجام کا بھی ذکر ہے۔ اس کا مقصد غالباً یہ ہے کہ جو آپ کو جھٹلائیں انہیں معلوم ہو جائے کہ تکذیب و اس پر اصرار کی صورت میں ان کا انجام کیا ہونے والا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس قدر مواخذہ سے دوچار ہوں گے۔ نیز اہل ایمان کو معلوم ہو جائے کہ اچھا انجام انہی کا ہوگا، جھٹلانے والوں کا نہیں۔ قرابت داروں میں تبلیغ۔ بہرحال اس آیت کے نزول کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام یہ کیا کہ بنی ہاشم کو جمع کیا جو اپنا گھرانہ تھا۔ ان کے ساتھ بنی مطلب بن عبد مناف کو بھی ایک جماعت تھی۔ کل 45 آدمی تھے، لیکن ابو لہب نے بات لپک لی اور بولا دیکھو یہ تمہارے چچا اور چچیرے بھائی ہیں، بات کرو لیکن نادانی چھوڑ دو، ٹھیک ہے، نادانی چھوڑ دو، یہ سمجھ لو کہ تمہارا خاندان تمہارے سارے عرب سے مقابلے کی تاب نہیں رکھتا، اور میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ تمہیں پکڑ لوں، بس تمہارے لیے تمہارے باپ کا خانوادہ ہی کافی ہے، اور اگر تم اپنی بات پر قائم رہے تو بہت آسان ہوگا کہ قریش کے سارے قبائل تم پر ٹوٹ پڑیں اور بقیہ عرب بھی ان کی امداد کریں، پھر میں نہیں جانتا کہ کوئی شخص اپنے باپ کے خانوادے کے لیے تم سے بڑھ کر شر اور تباہی کا باعث ہوگا۔ استغفر اللہ۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی اور اس مجلس میں کوئی گفتگو نہ ہو سکی، ٹھیک ہے جی، یعنی بدبخت بول پیا تو کوئی گفتگو اس مجلس میں نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے انہیں دوبارہ جمع کیا اور ارشاد فرمایا اب دوسری جو مرتبہ پھر دعوت کی اس کی بات ہو رہی ہے۔ ساری حمد اللہ کے لیے ہے، میں اس کی حمد کرتا ہوں اور اس سے مدد چاہتا ہوں، اس پر ایمان رکھتا ہوں، اس پر بھروسہ کرتا ہوں اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا رہنما اپنے گھر والوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا، ٹھیک ہے جی، یعنی تم میرا اپنا خاندان ہو، تم سے میں جھوٹ نہیں بولتا، اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں تمہاری طرف خصوصاً اور لوگوں کی طرف عموماً اللہ کا رسول ہوں، ٹھیک ہے جی۔ بخدا تم لوگ اسی طرح موت سے دوچار ہوگے جیسے سو جاتے ہو اور اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے سو کر جاگتے ہو، پھر جو کچھ تم کرتے ہو اس کا تم سے حساب لیا جائے گا، اس کے بعد یا تو ہمیشہ کے لیے جنت یا ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگی۔ اس پر ابو طالب نے کہا نہ پوچھو تمہیں تمہاری معاملت کس قدر پسند ہے، نہ پوچھو ہمیں تمہاری معاملت کس قدر پسند ہے، تمہاری نصیحت کس قدر قابل قبول ہے اور ہم تمہاری بات کس قدر سچی مانتے ہیں، اور یہ ہم تمہارے والد کا خانوادہ جمع ہے اور میں بھی ان کا ایک فرد ہوں، فرق اتنا ہے کہ میں تمہاری پسند کی تکمیل کے لیے ان سب سے پیش ہوں، لہذا تمہیں جس بات کا حکم ہوا اسے انجام دو، بخدا میں تمہاری مسلسل حفاظت و اعانت کرتا رہوں گا، البتہ میری طبیعت عبد المطلب کا دین چھوڑنے پر راضی نہیں ہے۔ ابو لہب نے کہا خدا کی قسم یہ برائی ہے، اس کے ہاتھ دوسروں سے پہلے تم لوگ خود ہی پکڑ لو۔ اس پر ابو طالب نے کہا خدا کی قسم جب تک جان میں جان ہے ہم ان کی حفاظت کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب چلتے ہیں جی کوہ صفا پر۔ کوہ صفا، ٹھیک ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح اطمینان کر لیا کہ اللہ کے دین کی تبلیغ کے دوران ابو طالب ان کی حمایت کریں گے تو ایک روز آپ نے کوہ صفا پر چڑھ کر یہ آواز لگائی یا صباح، ہائے صبح۔ یہ پکار سن کر قریش کے قبائل آپ کے پاس جمع ہو گئے اور آپ نے انہیں خدا کی توحید اور رسالت اور یوم آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ اس واقعے کا ایک ٹکڑا صحیح البخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب انذر عشیرتک الاقربین نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر بطون قریش کو آواز لگانی شروع کی، اے بنی فہر، اے بنی عدی، یہاں تک کہ سب کے سب اکٹھے ہو گئے، حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی خود نہ جا سکتا تھا تو اس نے اپنا قاصد بھیج دیا، دیکھے معاملہ کیا ہے۔ غرض قریش آ گئے، ابو لہب بھی آ گیا،
اس کے بعد آپ نے فرمایا تم لوگ یہ بتاؤ اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ ادھر وادی میں شہسواروں کی ایک جماعت جو تم پر چھاپا مارنا چاہتی ہے تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں ہم نے آپ کو سچی کا تجربہ کیا۔ آپ نے فرمایا اچھا تو میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اس پر ابو لہب نے کہا تو سارے دن غارت، نعوذ باللہ، تو سارے دن غارت ہو، تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا۔ اس پر سورۃ تبت یدا ابی لہب و لہب نازل ہوئی، ٹھیک ہے، ابو لہب کے دونوں ہاتھ غارت ہوں اور وہ خود غارت ہو۔ اس واقعے کا ایک اور ٹکڑا امام مسلم نے اپنے صحیح میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آیت وانذر عشیرتک الاقربین نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار لگائی۔ یہ پکار عام بھی تھی اور خاص بھی۔ آپ نے کہا اے جماعت قریش اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اے بنی کعب اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، کیونکہ میں تم لوگوں کو اللہ کی گریز سے بچانے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا، البتہ تم لوگوں سے نسبت و قرابت کے تعلقات ہیں جنہیں میں باقی اور تر و تازہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ بانگ درا غایت تبلیغ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب ترین لوگوں پر واضح کر دیا تھا کہ اب اس رسالت کی تصدیق ہی پر تعلقات موقوف اور جس نسلی اور قبائلی اصلیت پر عرب قائم ہیں وہ اس خدائی انظار کی حرارت میں پگھل کر ختم ہو چکی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو چلے جی انشاءاللہ حق کا واشغاف اعلان اور مشرکین کا رد عمل انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے آپ اس ویڈیو کو اچھے طریقے سے دیکھیں، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو فائدہ ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سمجھ آئے گی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔